بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پینیٹریشن ٹیسٹنگ گائیڈ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویب ایپلیکیشن ٹائپس اینڈ اٹس لینگویجز۔ پینیٹریشن اینڈ ٹیسٹنگ میں چونکہ آپ کا تعلق جو ہے ویب ایپلیکیشن اور اس کی ٹائپ سے رہنا ہے، اس لیے اس کے بارے میں آپ کا جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ ویب ایپلیکیشن اور اس کی ٹائپس کے حوالے سے میں اس میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ ویب ایپلیکیشن بیسیکلی ہے کیا چیز اور اس کی لینگویجز کون کون سی کس لیے یوز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے ویب ایپلیکیشن ٹائپس کے بارے میں آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ویب ایپلیکیشن ٹائپس میں دو طرح کی ویب ایپلیکیشن یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ آتی ہیں، جن میں ایک ہے اسٹیٹک ویب سائٹس اور دوسری ہے ڈائنامک ویب سائٹس۔ اسٹیٹک ویب سائٹس میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے ویب سائٹ کا وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، وہ سیم ٹو سیم ایگزیکٹلی جیسے ہی وہ کانٹینٹ ہوتا ہے ویسے ہی وہ رہتا ہے، جبکہ ڈائنامک ویب سائٹس میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل نیوز ویب سائٹ کہ جس کے اندر ڈیلی بیسس پہ نیوز ایڈ ہوتی ہے اور وہ چینج ہوتا ہے اس کا کانٹینٹ، یہ ڈائنامک ویب سائٹ ہوگی۔ اسٹیٹک ویب سائٹ میں کبھی بھی کانٹینٹ چینج نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب آپ ویب سائٹ کو پین ٹیسٹ کرنا جا رہے ہیں، جب آپ ویب سائٹ کو پین ٹیسٹ یا ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی سیکیورٹی کے لیے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہوگی کہ ویب سائٹ آیا اسٹیٹک ہے اور ڈائنامک ہے، کیونکہ اسٹیٹک ویب سائٹ جو ہے وہ بیسیکلی فار ایگزامپل HTML بیسڈ ہو سکتی ہے کہ جس میں کانٹینٹ چینج نہ ہو، جس میں آپ صرف لو لیول بگز ہی فائنڈ کر سکتے ہیں اسٹیٹک ویب سائٹ میں، جبکہ ڈائنامک ویب سائٹ جو کہ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز میں ڈیولپ ہوتی ہیں، فار ایگزامپل PHP، جس کے اندر آپ ہائی لیول بگز فائنڈ کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل SQL انجیکشن ٹائپس وغیرہ۔ اس کے علاوہ ویب ایپلیکیشن ٹائپس، ویب ایپلیکیشن لینگویج کی ٹائپس جو ہیں ان میں HTML فار ڈیزائننگ پرپس، کوئی بھی ویب سائٹ اس کا اگر آپ جب ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں ویب سائٹ کو، اس کا لے آؤٹ وغیرہ، اس کے لیے HTML یوز ہوتی ہے، جس کو ہم رسپونسو ویب سائٹ کو رسپونسو ڈیزائن دینے کے لیے یا رسپونسو کرنے کے لیے CSS اور JS جاوا اسکرپٹ، JS کی ایکسٹینشن ہے جاوا اسکرپٹ۔ ایک فائل آپ JS کی بناتے ہیں، فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ ہے جس کا مین پیج ہے index.html، اس کے اندر آپ اگر جاوا اسکرپٹ کوڈز ڈال دیں گے مین پیج میں index.html میں، جس کی وجہ سے اس کا جو لوڈ ٹائم ہے، جو اس کا لوڈنگ کا ٹائم ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایک لوڈنگ کے ٹائم کو کم کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک ایک فائل بنائی جاتی ہے کسی بھی نام سے abc.js جاوا اسکرپٹ کی ایکسٹینشن ہے، جس کے اندر تمام وہ جاوا اسکرپٹ کوڈز جو ہیں انکلوڈ کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس فائل کو ایک بار اسکرپٹ کے ذریعے کال کر دیا جاتا ہے کسی بھی ویب پیج میں۔ اس طرح سے جو اس کا لوڈنگ کا ٹائم ہے ویب پیج کا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے PHP ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے جس سے کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سرور کو، ویب ایپلیکیشنز کو، اور اس میں پروگرامز ڈیولپ ہوتے ہیں، اس میں بھی CSS اور جاوا اسکرپٹ کا یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد JSP بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، جاوا سے ریلیٹڈ ہے، اور ASP جو ہے ASP اور ASPX یہ دونوں IIS سرور پہ یوز ہوتی ہیں، مائکروسافٹ نے ان کو ڈیولپ کیا ہے، مائکروسافٹ کی لینگویجز ہیں، اور یہ دونوں ہی پروگرامنگ لینگویج ہیں جو کہ جاوا اور C لینگویج سے ملتی جلتی ہیں، ASP اور ASPX۔ اس کے بعد پیتھن جو ہے ایک لینکس بیسڈ لینگویج ہے جو کہ لینکس میں زیادہ تر یوز ہوتی ہے، لینکس میں۔ اسی طرح سے پرل بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ زیادہ تر لینکس میں یوز ہوتی ہے۔ پیتھن کو چلانے کے لیے فار ایگزامپل کوئی بھی ایک پروگرام ہے abc.py، پیتھن کی ایکسٹینشن ہے py، کوئی بھی ایک پروگرام ہے جو کہ ریٹن ہے پیتھن میں، آپ اگر اس کو رن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ویب سرور پہ یا ویب سائٹ پہ، تو اس کو رن کرنے سے پہلے آپ نے اس کا جو پرمیشن ہوگی اس کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ ٹائپ کریں گے chmod 777، اس کو آپ نے پرمیشن دینی ہے 777 کی، اور آگے فائل نیم abc.py، اس کے بعد آپ اس کو رن کر سکیں گے۔ اسی طرح سے پرل کو بھی آپ نے پرمیشن دینی ہے پہلے، اس کے بعد آپ اس کے پروگرام کو رن کر سکیں گے۔
اس کے بعد ویب سائٹ کا ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ہے. ویب سائٹ ایک ویب سائٹ ہے، اس میں آپ جو کانٹینٹ یوزر ہوتا ہے، فار ایگزامپل ایک مین ویب سائٹ ہے، اس کا ایک مین کانٹینٹ ہوگا کہ جو صرف یوزر ہی دیکھ سکے گا. index.html main.html contact.html وغیرہ کانٹینٹ فور دا یوزر جس میں وہ لاگ ان کر سکے گا. اس کے بعد لاگ ان پیج جو ہوگا وہ بیک اینڈ میں بھی پروگرامر رکھ سکتا ہے، PHP بیسڈ لاگ ان پیج جس کو وہ کال کر سکتا ہے HTML میں. اسی طرح سے اسٹیٹک اور ڈائنامک ویب سائٹس میں بھی لاگ ان پیج کریٹ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کانٹینٹ فار دا یوزر، اسٹیٹک ڈائنامک میڈیا فائلز، اس کے بعد آگے سب ڈائریکٹریز میں میڈیا فائلز وہ پٹ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ان پٹ اور کمپلیکس کوائریز وغیرہ وغیرہ. یہ تھا چھوٹا سا انٹروڈکشن ویب ایپلیکیشن کے اوپر اور اس کی ٹائپس اور لینگویجز. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ.